الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے کہ حلال کمائی کے لیے کوشش کرنا یہ بھی فریضہ کے بعد فریضہ ہے، یہ بھی ایک فریضہ ہے. مطلب یہ کہ نماز ہے، روزہ ہے، وہ تو اپنی جگہ پر فرض ہیں ہی، ان کے بعد فریضہ یہ ہے کہ آدمی حلال کمائے. طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. لوگ اس کو دنیا کی بات سمجھتے ہیں. اسلام میں خاص بات اسلامی تعلیمات کی یہ ہے کہ اس میں دنیا اور دین الگ الگ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ایسا دین دیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایسی شریعت دی ہے کہ دنیا بھی دین بن گئی ہے. اب دیکھیے، حلال کمانا، مزدوری کرنا، تجارت کرنا، زراعت کرنا، کاشتکاری کرنا، ساری دنیا کے کام ہیں، لیکن فرمائے فریضہ ہے تمہارے اوپر، ہماری طرف سے فریضہ ہے، تمہاری ذمہ داری ہے. جب فریضہ ہے تو اس کا ثواب ملے گا. چنانچہ ایک حدیث کا مضمون ہے کہ جو شخص دن بھر محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، جسمانی محنت کرتا ہے اور رات کو تھک جائے تو اس حالت میں رات کرتا ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں، حالانکہ مزدوری کی ہے اس نے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. جو تاجر سچا ہو، امانت دار ہو، سچا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو کاروبار میں، اور امانت دار ہو، بددیانتی نہ کرتا ہو، دھوکہ بازی نہ کرتا ہو، تو اس کا آخرت میں وہ جو اٹھے گا قیامت میں، اس کے ساتھ اٹھے گا انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ، مع النبیین والصدیقین، صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے صدیقین کے ساتھ، والصالحین اور اولیاء اللہ کے ساتھ. حالانکہ تجارت خالی دنیا کا کام ہے. تو اللہ رب العالمین نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہمیں ایسا آسان دین دیا ہے، ایسی آسان شریعت دی ہے کہ ہم اپنے سارے کام دنیا کے کریں، لیکن بس دو چیزوں کا خیال رکھ لیں. نیت اس کی ہو کہ ہم اللہ کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، یہ ذمہ داری ہے ہماری حلال کمانا، اور شرعی حدود کے اندر کاروبار کریں، دھوکہ بازی نہ کریں، ناجائز کام نہ کریں، تو ساری تجارت عبادت بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا راستہ بن جاتا ہے. ایک اصطلاح ہے اللہ کے راستے میں نکلنا،
اللہ کے راستے میں نکلنا۔ عام طور سے یہ لفظ بولا جاتا ہے 3 مواقع پر۔ دینی مدرسوں میں داخل ہوئیں، یہ بھی اللہ کا راستہ۔ تبلیغ میں چلے جائیں، یہ بھی اللہ کا راستہ۔ جہاد میں چلے جائیں، یہ بھی اللہ کا راستہ۔ بلا شبہ تینوں راستے بڑے عظیم الشان ہیں، اللہ کے راستے ہیں۔ لیکن بعض لوگ یہ تصور دیتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے صرف 3 ہی راستے ہیں، باقی سب بند ہیں۔ لیکن یہ بالکل جہالت اور گمراہی کی بات ہے۔ مشہور مقولہ ہے بزرگوں کا کہ ان طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، مخلوقات کے جتنے سانس ہیں اتنے ہی راستے اللہ تک پہنچنے کے ہیں۔ نماز و روزہ وغیرہ یہ تو فرض ہیں ہی، لیکن باقی جو اوپر سے زائد کام کرتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے 3 ہی راستے ہیں۔ تجارت میں لگ جاؤ، دیانتداری کے ساتھ تجارت کرو تو صدیقی کے ساتھ اٹھو گے، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ تجارت زراعت اور باغبانی کرو، حدیث میں آتا کہ کسی شخص نے ایک پودا لگایا تو اس سے جس کو بھی جو فائدہ پہنچے گا، جانور کو، پرندے کو، درندے کو، جانور کو، انسان کو جو بھی فائدہ پہنچے وہ صدقہ ہے پودے لگانے والے کے لیے۔ اب اگر کسی نے باغ لگایا ہے پھلوں کا، کتنا عظیم الشان کام کیا، خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کے لیے کام کر رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام کو صنعت سکھائی گئی زرہ بنانے کی، وعلمناہ صنعت لبوس لکم لتحصنکم، تاکہ ہم نے داؤد کو زرہ بنانے کی، لوہے کی جیکٹ ہوتی تھی تاکہ جہاد ہو، دشمن کا حملہ تلوار یا نیزے سے ہو تو انسان کے جسم کو نہ لگے، محفوظ رہے، تو وہ زرہ بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا اور وہ بناتے تھے اور وہ اس کو فروخت کرتے تھے، وہ ان کا ذریعہ معاش تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوجوانی کے زمانے میں مکہ معظمہ کے پہاڑوں اور وادیوں کے اندر بکریاں چرائی ہیں، کچھ درہموں کے عوض میں، کچھ درہم لیتے تھے اور بکریاں چراتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تجارت کی، اور تجارت کس طریقے سے کی کہ مال ہوتا تھا خدیجہ کبریٰ کا، آپ تجارت کا سامان لے کر شام اور دوسرے ملکوں میں جاتے تھے اور اس میں نفع میں شریک ہو جاتے تھے، تو مزاربت بھی ہوتی تھی، مشارکت بھی ہوتی تھی، براہ راست تجارت بھی ہوتی تھی۔ تمام انبیاء کرام نے بکریاں چرائی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 10 سال یا 8 سال، قرآن کریم میں ذکر آ گیا، اسے بکریاں چرائیں اور معاہدہ کیا یعقوب علیہ السلام سے، شعیب علیہ السلام، کہ میں یہاں بکریاں چراؤں گا، اور پھر صاحبزادی سے نکاح بھی ہو گیا۔ تو روزی کمانے کے لیے اور اپنے جائز خواہشات کو جائز حد میں رکھنے کے لیے کہ شادی بھی صحیح ہو جگہ پر صحیح طریقے سے ہو جائے، انہوں نے بکریاں چرائی 8 یا 10 سال۔ احادیث میں آتا ہے کہ تمام انبیاء کرام نے تقریباً بکریاں چرائی ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک مصیبت یہ ہے کہ پیشوں کو عزت کا معیار سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی بکریاں چرائے تو سمجھتے ہیں گھٹیا آدمی ہے، اس کی عزت نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں زیادہ ہے، اچھا یورپ میں نہیں ہے، مغربی ممالک میں نہیں ہے۔ ہمارے کچھ دوست احباب ہمیں ملتے ہیں کینیڈا میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، تو کوئی جرمنی میں، تو کوئی صاحب معلوم ہوتا ہے کہ ہوٹل میں، ریسٹورنٹ میں ویٹر ہیں، تعلیم یافتہ آدمی ہیں، BA پاس ہیں، مگر ان کو وہاں تنخواہ ان کو اچھی مل جاتی ہے تو ویٹر ہیں۔ ایک صاحب ہیں وہ ٹیکسی چلاتے ہیں، اور ایک اور صاحب کو بھی دیکھا، وہ بھی یہ ہمارے محلے کے ہیں کہ ایریا کے تعلیم یافتہ پرانے، ٹیکسی چلاتے ہیں۔ تو اس کو کوئی عیب کی بات نہیں سمجھا جاتا، حلال کمانا کوئی عیب کی بات نہیں بلکہ یہ ہنر ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، تو وہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اصل بات، عیب کی بات یہ ہے کہ آدمی دوسروں سے ہاتھ پھیلائے، یہ ہے بے عزتی کی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ جاؤ
لکڑیاں کاٹو، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور ان کو فروخت کرو۔ چنانچہ وہ چلا گیا، نوجوان تھا، اس نے چند روز کے بعد آیا تو کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے پیسے کما لیے، لکڑیاں کاٹ کاٹ کے پیسے کمائے ہیں اور 10 درہم جمع ہو گئے ہیں میرے پاس۔ فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے یہ اچھا ہے اس بات سے کہ تم آخرت میں، تم یہاں دنیا میں سوال کرتے اور آخرت میں یہ سوال تمہارے لیے چہرے کا داغ بن کر آتا۔ بے عزتی جو ہاتھ پھیلانے میں ہے، سوال کرنے میں ہے، لوگ اس کو بے عزتی کی بات نہیں سمجھتے۔ اچھا، طرح طرح سے سوال کرتے ہیں، ملاقات کرنی ہے، تنہائی میں مشورہ کرنا ہے، تشریف لائیں گے اور لمبی ایک داستان سنائیں گے، پھر آخر میں کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو جتنا وقت انہوں نے اس کام میں خرچ کیا، میرے پاس آنے میں یا دوسرے کے پاس جانے میں، اتنا وقت اگر کسی کام میں خرچ کرتے تو ممکن ہے اس میں کچھ کمائی ہو جاتی۔ ٹوکریاں ڈھونا، مزدوری کرنا، جو کوئی عیب کی بات نہیں اگر کوئی شخص تعلیم یافتہ ہے۔ اچھا، یہ بھی بہت ایک ہمارے معاشرے کا مسئلہ، عالم تعلیم حاصل کر لی، بلا شبہ تعلیم یافتہ آدمی اس قابل ہے کہ معاشرے میں اس کو عزت کا مقام دیا جائے، اس نے محنت سے تعلیم حاصل کی ہے، مشقت اٹھائی ہے، اپنی وقت کی قربانی دی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ایسی بات تو یہ کہ اس کے معاشرے میں اس کو قدر کی جائے۔ حکومت اگر کچھ کر سکتی ہے تو وہ کرے، دوسرے ادارے کچھ کر سکتے ہیں تو اس کو بہتر مقام دیں۔ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر یہ بھی، اس کا بھی کوئی جواز نہیں کہ پیسے مانگتا پھرے، اس سے بہتر یہ کہ ٹوکریاں دھوئے۔ مزدوری ہر جگہ مل جاتی ہے، پر کراچی میں تو اسی لیے مزدوری مل جاتی ہے کہ کوئی اگر کام کرنے والا آدمی تو مزدوری سے نہیں رہتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم بے روزگار ہیں، بے روزگار اس بات نہیں کہ انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ کرسی پر بیٹھنے والی مزدوری کریں گے، ملازمت کریں گے، ہم افسر بن کر بیٹھیں گے تو ملازمت کریں گے، نہیں، مزدور بن کر بیٹھ جاؤ تو مل جائے گا، حلال روزی مل جائے گی، پھر اللہ کو مقدر ہوگا اس کی برکت سے، حلال کی برکت سے تمہیں انشاءاللہ اچھا مقام بھی مل جائے گا۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ محنت کرنی چاہیے، دین بھی بنتا ہے، دنیا بھی بنتی ہے، دین اور دنیا کی کمائی اس میں ہے۔ پھر پیسے، ایک بات یہ ہے کہ حلال کمائی میں پیسے بہت ہیں، برکت بہت ہے، اور آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ حلال کمائی کرنے والا، اس کے تھوڑے پیسے میں کام بہت ہو جاتے ہیں، حرام کمائی کرنے والے کے پیسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، کام ہی اس کے نہیں ہوتے تھے۔ بینک کی ملازمت جو لوگ کرتے ہیں، سودی بینک کی، حرام کماتے ہیں، یا خدا نخواستہ رشوت لیتے ہیں۔ آپ نے کبھی رشوت لینے والے کو خوشحال دیکھا ہے؟ بھائی میں نے تو نہیں دیکھا، کم از کم مسلمانوں میں سے۔ اگر روپیہ پیسہ بہت ہوگا اس کے پاس تو بیماریاں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، بیوی نافرمان ہو گئی ہوگی، یا اولاد نافرمان ہو گئی ہوگی، یا کوئی بیماریاں کھڑی ہو گئی ہوں گی، بے چینیاں کھڑی ہو گئی ہوں گی، یا خاندان کے اندر مقدمہ بازی چل پڑی ہوگی، بھائیوں اور بہنوں کے درمیان طرح طرح کی مصیبتوں میں الجھن ہی دیکھیں گے۔ یہ لڑکیوں کا ہے رشتہ نہیں ہو رہا، لڑکیاں بیٹھی ہیں ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی نہ کوئی مصیبت لگی ہوئی ہوگی عام طور سے۔ خوشحال میں نے نہیں دیکھا کسی حرام خور کو، لیکن حلال کھانے والے کو میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو کبھی بیماری نہیں ہوتی، کبھی تکلیف نہیں ہوتی، وہ تو ہوتی ہے ہر ایک کو، اس کا ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، کانٹا بھی لگتا ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہ خوشحالی کی زندگی ملتی ہے، عزت کی زندگی ملتی ہے، راحت کی زندگی ملتی ہے، اطمینان کی زندگی ملتی ہے۔ اور جو حرام خوری کرتے ہیں ان کو رات کو چین نہیں آتا۔ ان سے پوچھو جا کر جو ارب پتی بن جاتے ہیں، کروڑ پتی بن جاتے ہیں حرام کھا کر، ان سے پوچھو جا کر، قریب جا کر دیکھو ان کی زندگی کیسی ہے، باقی راحت کی زندگی ہے، باقی خوشیوں کی زندگی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم ایک لقمہ حرام کا کھاؤ گے، ایک لقمہ حرام کا کھاؤ گے تو 40 دن تک تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ بتاؤ، ایک لقمہ حرام کا کھا کے تم نے کیا کمایا؟ سارا کچھ کھو دیا؟ نہیں کھو دیا، دین اور دنیا دونوں کھو دی، تو ہی نہیں قبول ہوگی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگا کرو میں دوں گا تمہیں، دروازے میرے پاس کھلے ہوئے، مانگتے رہو میں دوں گا تمہیں۔
اللہ رب العالمین رحمت کرتے ہیں اپنے بندوں پر، لیکن بندہ خود اپنے لیے مصیبت کے راستے تلاش کرتا ہے۔ تو بنیادی بات بھائی یہ ہے کہ کسی کو خالی نہیں رہنا چاہیے، محنت کا کام کرنا چاہیے، دوسرے کے جو کام کرے دیانتداری کے ساتھ کرے۔ ملازمت اگر کرتا ہے تو ڈیوٹی پوری دے، یعنی کہ تنخواہ تو پوری لے لی اور وقت پورا نہیں لگایا۔ ہمارے سرکاری دفاتر میں آج جو یہ مصیبت بنی ہوئی ہے، بے چینی ہے معاشرے میں، کسی کا کوئی کام نہیں ہوتا، سرکاری دفاتر میں جاؤ کام نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو متعلقہ افسر یا متعلقہ کلرک آیا نہیں ہوگا، یا اگر آیا ہوگا تو پیسے مانگے گا، اور یہ جو پیسہ روٹین میں داخل ہو گیا ہے، حالانکہ تنخواہ مل رہی اس کام کی، مگر پیسے لیے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ لیکن ان سے پوچھو کہ جتنے رشوتیں تم نے لیے تمہیں چین ملا، کچھ سکون ملا؟ ہماری پولیس کے اندر بیماری زیادہ پھیلی ہوئی ہے، لیکن صرف پولیس ہی میں نہیں ہے یہ، لیکن پولیس میں زیادہ ہے۔ ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے چوراہا اشارے کے خلاف پار کر دیا، مجھے پولیس والے نے پکڑ لیا اور کہا کہ تمہارا چالان ہوگا 150 روپے دو۔ انہوں نے کہا کہ میں کاٹتا ہوں، لو۔ کہا کہ اور ایک بات ہے، اگر تم 50 روپے مجھے دے دو گے تو تمہارے 100 بچ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں 150 ہی دوں گا، رسید بھی تم سے لوں گا۔ اب بتاؤ اگر وہ 100 روپے لے بھی لیتا کس کام میں آئے گا؟ کسی پولیس والے کو آپ نے خوشحال دیکھا ہے؟ اللہ جو حلال کھاتا ہوگا وہ خوشحال بھی ہوگا۔ تو اس کی طرف بھائی توجہ کریں کہ آدمی جب دعا ہی قبول نہ ہو حرام کھانے سے تو کیا کمائے گا؟ اپنے آپ کو برباد کر ڈالا اس نے، دین بھی برباد کر دیا، دنیا بھی برباد کر دی۔ اور پھر جب حلال کمائی کرتا ہے انسان تو اس کے اندر جو خیر و برکات ہوتی ہیں آدمی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیتا ہے۔ تھوڑے پیسے میں کتنا کام ہوتا ہے، حلال کمائی کا ہوگا، تھوڑی تنخواہ ہے، 100 1000 2000 5000 10,000 15,000، مہینہ ختم ہو جائے گا، پیسے بچے رہے گے، ختم نہیں ہوں گے۔ بچہ کوئی بیمار ہوا تو 10 15 20 روپے کی دوا سے اللہ تعالی شفا بھی دے دے گا۔ اور اگر اس میں برکت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ بخار ہوا، معلوم ہوا کہ ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، اب فلاں ٹیسٹ ہوں گے، اب ہزاروں روپیہ برباد ہو رہا ہے اسی کے اندر۔ تو برکت ایک عجیب چیز ہے۔ تو برکت ہوتی ہے حلال سے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ حلال سے پیسوں کی مقدار نہیں بڑھتی مگر ویلیو بڑھ جاتی ہے پیسے کی۔ 100 روپے کی ویلیو 1 لاکھ کے برابر ہو جاتی ہے، 1000 کے برابر ہو جاتی ہے۔ اور اگر برکت نہیں ہے تو 1000 روپے کی ویلیو 1 روپیہ رہ جاتی ہے، 100 روپیہ رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے برکت مانگنی چاہیے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، میں اپنے سب بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، الحمدللہ ہمارا معاشرہ یہ خاص طور سے یہ علاقہ انڈسٹریل ایریا ہے، کارخانے ہیں، یہاں بہت سارے ہمارے بھائی مزدوری کرتے ہیں، بہت سارے مالکان کارخانوں کے ہیں، ماشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے۔ یہ صنعتیں ہمارے لیے بڑی نعمت کی چیز ہے، اس سے ملک کی ترقی ہوتی ہے۔ تو لیکن اس میں بھی بات وہی ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں، صنعت کار فیکٹریوں کے مالکان بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، مزدور بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ جو مزدور پوری ڈیوٹی دیتا ہوگا، حلال کماتا ہوگا، اس کے پیسے میں برکت ہوگی، اور جو کارخانے والا صحیح طریقے سے تجارت بھی ناجائز طریقے سے نہیں کرتا ہوگا، تجارت صحیح طریقے سے کرتا ہوگا، اور اپنے مزدوروں کے حقوق بھی پورے ادا کرتا ہوگا، حقوق مارتا نہیں ہوگا، اس کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ ہم نے تو ہمیشہ ہی دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ آج ہمارے ملک میں جو طوفان بدتمیزی برپا ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک سارا اخبار بھرا ہوا ہے، پورے اخبارات اور میڈیا انہی خبروں میں بھرا پڑا ہے۔ اس نے اتنے کروڑ کھا لیے، اتنے ارب کھا لیے، اس نے اتنے ارب کھائے، اس نے اتنے ارب کھائے، اور وہ کہتا تم نے بھی تو اتنے کھائے تھے۔ جب ایک عدالت والوں کو کہتے تم نے بھی تو کھائے ہیں، اور احتساب والوں کو کہتے تم نے بھی تو کھائے ہیں، مگر ان کے پاس بھی انکار کرنے کا کوئی آسان معاملہ نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ بیماریاں پھیل رہی ہیں، آفتیں آ رہی ہیں، کوئی گھر بیماریوں سے خالی نہیں، شاید و نادر کوئی گھر خالی ہوگا بیماروں سے۔ ہوٹل ہیں،
ہوٹل ہیں، ریسٹورنٹ ہیں، کچھ نہیں پتا ہوٹل والے ریسٹورنٹ والے ہمیں کیا کھلا رہے ہیں، حلال کھلا رہے ہیں، حرام کھلا رہے ہیں، گائے کا گوشت کھلا رہے ہیں، بکری کا گوشت کھلا رہے ہیں، یا گدھے کا گوشت کھلا رہے ہیں. یہ واقعات بھی آئے ہیں نا، آپ حضرات کو معلوم ہے، گدھے کا گوشت بھی کھلائے گئے ہیں، گدھے کی کھالیں کتنی دریافت ہوئی ہیں، پکڑی گئی ہیں، تو گوشت کہاں گیا گدھوں کا؟ تو یہ سب کھانے کھلانے والے مسلمان ہیں، اور کس کو کھلا رہے ہیں؟ مسلمانوں کو کھلا رہے ہیں. پتہ نہیں مردار جانور بھی کھلا دیتے ہوں گے، کوئی بعید نہیں. ان حالات میں صحتیں برباد نہیں ہوں گی تو کیا بربادی ہوگی؟ اور کسی کا کوئی کام نکلتا نہیں. سرکاری دفاتر میں کباڑوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں کچرے کے، کوئی کام صاف کرنے والا نہیں. حالانکہ اس کے پورے ادارے موجود ہیں جن کی بڑی بڑی تنخواہیں ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں اسی کام کے لیے کہ وہ کچروں کو ہٹائیں اور دوسری جگہ پر لے جائیں، لیکن وہ کچرا کنڈی کو بچا کر رکھتے ہیں، اس کی فروخت ہوتی ہے تاکہ اس کے اندر سے کباڑی حضرات اپنا سامان خرید سکیں. وہ فروخت پیسے دے کر لیتے ہیں ان سے. یہ حرام خوری جب آئے گی کسی کو کچھ نہیں ملے گا. پیسے تو مل جائیں گے لیکن ایک نکالے گا، ایک کی جیب سے پیسے نکالے گا، دوسرا اس کی جیب سے نکال لے گا، اور تیسرا اس کی جیب سے نکال لے گا، چوتھا اس کی جیب سے نکال لے گا. جیب کتروں کی لائن لگی ہوئی ہے، ہر ایک دوسرے کی جیب کاٹ رہا ہے، ملتا کسی کو کچھ نہیں. اللہ تعالی ہمیں اس بے وقوفی اور حماقت سے نجات عطا فرمائے. توبہ کی توفیق عطا فرمائے. www.darsequran.com